ہیں آگے سے باپ کیا کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ کہتا ہے اے ابراہیم تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو توحید بیان کرنے سے باز نہ آیا، اگر تو اللہ کی طرف بلانے سے باز نہ آیا، بتوں کی اگر تو نے اب برا بھلا کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے جان سے مار ڈالوں گا. جو بھی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے، دھمکیاں تو آتی ہیں، ہاتھ کڑیوں کی دھمکیاں تو آتی ہیں، جیل میں بھی بند کیا جاتا ہے، پھر مارا بھی جاتا ہے، قتل بھی کیے جاتے ہیں، بیٹوں کو ذبح بھی کیے جاتے ہیں. مشکلات تو آتی ہیں جب آپ توحید بیان کریں گے. مشرک کو توحید دل میں کٹکتی ہے، مشرک توحید برداشت نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم کے چار جملے مشرک برداشت نہیں کر سکا. کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم میں تجھے رجم کر دوں گا، اے ابراہیم میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. وہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. سکا باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے. اللہ اکبر. فرما بردار اولاد ہو تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں. کہتے ہیں قال سلام علیکا، اے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو. باپ کہتا ہے میں قتل کر دوں گا، تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ. آگے سے بیٹا کہتا ہے سلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. امام بنتا کیسے ہے؟ ایک طالب العلم اپنے گھر سے نکلتا ہے، ماں کو چھوڑتا ہے، باپ کو چھوڑتا ہے، امامت حاصل کرنے کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑتا ہے، محلے کو چھوڑتا ہے، علاقے کو چھوڑتا ہے، شہر کو چھوڑتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، گھر سے بغیر ہوتا ہے، گھر کے اعلیٰ بوشان کے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے. 6 سال 8 سال اور 10 سال کا عرصہ لگاتا ہے، وہاں پر دین کے اوپر آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے مالک کائنات سے دعا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ مجھے امام بنا دے. دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس دنیا کو قائم ہوئے تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں. رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، پھر وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا. سب سے پہلے عالم ابو البشر آئے، پھر حضرت نوح اولو العزم آئے. وقت چلتا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے تقریباً 4,500 سال پہلے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. 4,500 سال پہلے ہم سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں کہ قرآن پاک کے کل 30 پارے ہیں. 30 پاروں میں سے 25 پاروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. رب العالمین کبھی کسی انداز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی کسی انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. 30 پاروں میں سے
25 پاروں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کی کل صورتیں 114 ہیں، جن میں سے 23 صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر ایک کم 70 مقامات ایسے ہیں، 69 جگہ ایسے ہیں جہاں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے لفظ ابراہیم کو ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک میں کسی بندے کا نام آ جانا، اللہ تعالیٰ کا اس کا مقام بیان کرنا، اس کی شان کو بیان کرنا، اس کی مدح اور ثنا کرنا بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی کا باعث ہے اور انسان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی، قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی قرآن پاک اپنی زبان سے ادا کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے ابی کا قرآن سنے۔ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ اپنے نبی کو دیا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ ابی قرآن پڑھے، پیغمبر قرآن سنے، نازل حالانکہ پیغمبر پر ہوا ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ سماہ لی، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، آپ فرماتے ہیں جی ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا ابی، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی قرآن پڑھے، محمد الرسول اللہ کانوں کے ساتھ حضرت ابی کا قرآن سنے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابی سے سورہ البینہ کی تلاوت سنتے ہیں، حضرت ابی سناتے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام سنتے جاتے ہیں۔ قرآن میں تذکرہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کسی شخص کا قرآن میں تذکرہ ہو جانا، اس کی مدح ہو جانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، بہت بڑی شرف کا باعث ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ عراق کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور کس دور میں پیدا ہوتے ہیں؟ نمرود اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا جس کو مالک کائنات خالق ارض و سماوات نے حکومت سے نوازا تھا، تو وہ شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو رب مان بیٹھا، کہنے لگا میں رب ہوں، حالانکہ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی۔ تو اس ظالم بادشاہ کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب بتوں کو تراشا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب بتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب چاند کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب ستاروں کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب سورج کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب آگ کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب بادشاہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، ان کا والد کا نام آزر تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ ان کا باپ مشرک تھا، بت پرست تھا۔ صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھ کے ساتھ بت بناتا تھا، بت بنا کر بتوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور جنم ایسے ماحول کے اندر ہوتا ہے، کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں ہے، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
خاص عظمت عطا فرمائی ہے جو باقی کسی انبیاء کو اور کسی نبی کو اللہ نے وہ عظمت عطا نہیں کی۔ قرآن کے چند ایک مقامات سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ کے قرآن کا پہلا مقام رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنا دوست بنا لیا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے، وہ ایسے اعمال کرتا ہے، میں بھی ایسے اعمال کرتا ہوں، آپ بھی ایسے اعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے ولی، دنیا کے اولیاء اللہ، دنیا کے عبادت گزار، تہجد گزار، نمازی، پرہیزی، حاجی انسان، ہر بندے کے یہ خواہش تمنا آرزو ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھ سے محبت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ کتنی شرف والی بات ہے۔ دوسرا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری خاصیت رب العالمین فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ کو اپنایا کرو، ان کی پیروی کیا کرو۔ پوری امت محمدی کو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں؟ اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، بدلے میں اللہ جنت کا ایک مینڈا بھیج دیتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں اے دنیا کے کائنات کے لوگوں، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی چھوڑ دو، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مینا میں ڈیرا لگا لو، وہاں 3 دن تک رہو، 3 دن تک رہو، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں 3 دن تک رہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرو، حضرت ابراہیم سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے الفت کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں، اگر ان کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ چشمہ جاری کرتے ہیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، جو ارادہ رکھ کے زمزم پیا جائے، اللہ تعالیٰ بندے کے وہ ارادہ قبول کرتے ہیں۔ جو دعا مانگی جائے زمزم پی کر، اللہ وہ دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندے کے دل میں ارادہ ہو کہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ارادہ پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ زمزم اس لیے پیتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کے پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ زمزم اس لیے پیتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، اللہ آپ کی پیاس دور کر دے گا۔ اگر آپ زمزم اس لیے پیتے ہیں میری اولاد نافرمان ہے، زمزم پی کر دعا کریں، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، زمزم کا پانی پی کر دعا کریں، اللہ آپ کو نورینہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مقروض ہیں، لوگوں
लोगों के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, ज़मज़म का पानी पी कर रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह कर्जों के बोझ से नीचे से तुम्हें निकाल देगा। हदीस की रोशनी में वज़ात कर रहा हूँ, हदीस की तफसीर कर रहा हूँ। माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, अगर तुम ज़मज़म का पानी पीते वक्त ज़हन में ये इरादा रखो कि मेरी फलां परेशानी है, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में अल्लाह आपकी वो परेशानी दूर कर देगा। फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, जो ज़हन में इरादा रख के ज़मज़म का पानी पियोगे अल्लाह ताला तुम्हारा वो इरादा पूरा कर देंगे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ताला, मुहम्मद बिन इस्माइल अल-मारूफ इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला बुखारी शरीफ लिखते हैं, अब उनकी शरह करने के लिए उम्मत के ऊपर एक बोझ था, इस कर्ज को अदा कौन करे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ताला मक्कातुल मुकर्रमा में जाते हैं, ज़मज़म का पानी पीते हैं, मालिक के सामने हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह हाफ़िज़ा तूने अता करना है, मैं इमाम बुखारी शरीफ की शरह लिखना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मेरा हाफ़िज़ा खोल दे। फिर अल्लाह ने ऐसा हाफ़िज़ा खोला कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी लिख दी। उम्मत के ऊपर एक बोझ था, ज़मज़म का पानी पीकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हाफ़िज़ा खोल देता है। अलग़रज़ ज़मज़म का पानी पीकर जो दुआ भी की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन के वो वाहिद नबी हैं, वो प्यारे नबी हैं, वो प्यारे पैगम्बर हैं कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी सैयदा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के दीन की रज़ा के लिए सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाते हैं, तो अल्लाह ताला हाजरा वालों पे फ़र्ज़ कर देते हैं, इसको एक निशानी बना देते हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह इसे एक निशानी बना देते हैं। सफ़ा और मरवा की साई उम्र वाले पे अल्लाह ताला लाजिम कर देते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वहद नबी हैं, अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। आज लोग इमाम को हक़ारत की नज़र से देखते हैं। अगर इमाम हकीर होता, कोई आम सा मनसब होता, तो अल्लाह ताला अपने नबी को इमाम ना बनाता। इमामत का मनसबा ये बहुत बड़ा मनसब है। इमाम बनता कैसे है? एक तालिबुल इल्म अपने घर से निकलता है, माँ को छोड़ता है, बाप को छोड़ता है, इमामत हासिल करने के लिए बहन भाइयों को छोड़ता है, अजीज़ व अक़रबा को छोड़ता है, महल्ले को छोड़ता है, इलाके को छोड़ता है, शहर को छोड़ता है, वतन को छोड़ता है, घर से बेघर होता है, घर के आला बोशान के खाने को छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ता है, 6 साल 8 साल और 10 साल का अरसा लगाता है, वहाँ पर दीन के ऊपर आने वाली मुश्किलात के ऊपर सब्र करता है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू, जो मुसीबतें आती हैं उन मुसीबतों को आसानी में तब्दील करने के लिए मालिक कायनात से दुआ करता है और क्या कहता है, ऐ अल्लाह मुझे इमाम बना दे। इमामत का मनसब ये बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम बनाया, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इमाम बनाया, उनके बाद सिद्दीक को इमाम बनाया, फिर फारूक को इमाम बनाया, उस्मान गनी को इमाम बनाया, हज़रत अली को इमाम बनाया, फिर सहाबा पहले फौत होते रहे, बाद वाले जो उनकी जगह पे आते रहे, रब्बुल आलमीन उनको इमाम बनाता रहा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक कायनात ने इमाम बनाया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाहिद वो नबी हैं कि जिनका तज़किरा तौरात के अंदर भी आता है, जिनका तज़किरा ज़बूर इंजील और कुरान पाक के अंदर भी आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाहिद वो नबी हैं कि जिनकी तारीफ़ यहूदो भी करते हैं, जिनकी तारीफ़ नसारा भी करते हैं, जिनकी तारीफ़ मुशरिक भी करते हैं, जिनकी तारीफ़ अंग्रेज़ भी करते हैं, जिनकी तारीफ़ गैर मुस्लिम भी करते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین امامت کا منصب عطا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب امامت کا اللہ نے منصب عطا کر دیا بچپن کی عمر میں، پھر مالک کائنات نے علم و حکمت عطا کی۔ کرتے کیا ہیں؟ گھر سے دین کا آغاز کرتے ہیں، تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، کتنے پیار سے دعوت دے رہے ہیں، یا آبتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ حالانکہ باپ آزر مشرک ہے، لیکن توحید کی دعوت پیار، محبت، الفت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ کہیں میرا باپ حق کو ماننے سے انکار نہ کر دے، کہیں ہٹ دھرمی پہ نہ اڑ رہے، اس لیے پیار سے کہا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابو جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابو جان، رب العالمین نے مجھے کچھ علم عطا کیا ہے جو آپ کو علم عطا نہیں کیا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا تو جہل ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، یہ من تبعیضیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ علم عطا کیا ہے۔ وہ علم کیسا ہے؟ فاتبعنی، اے میرے ابو جان، اگر آپ میری پیروی کریں گے، آپ میرے پیچھے چلیں گے، ہے تو آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن آپ جب میری پیروی کریں گے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، میری پیروی کرنے سے ملے گا کیا؟ اہدک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابو جان، میں اور آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، راستے کا مجھے علم ہے، آپ کو راستے کا علم نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے ابا جان آپ تو کافر ہیں، آپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کے اوپر تو جہنم واجب ہو چکی ہے، اور لوگوں کے اوپر جہنم کا فتویٰ لگانے والوں، لوگوں کو کافر کہنے والوں، جہنم کی ڈگریاں دینے والوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، مجھے خوف ہے کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ چار جملے کہتے ہیں، چاروں جملوں میں پیار بھری درد ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابو جان، پیار کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ آگے سے باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ کہتا ہے اے ابراہیم، تو میرے بتوں سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے، تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو توحید بیان کرنے سے باز نہ آیا، اگر تو اللہ کی طرف بلانے سے باز نہ آیا، بتوں کی اگر تو نے اب برا بھلا کہا، لئن لم تنتہی لارجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جو بھی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے، دھمکیاں تو آتی ہیں، ہاتھ کڑیوں کی دھمکیاں تو آتی ہیں، جیل میں بھی بند کیا جاتا ہے، پھر مارا بھی جاتا ہے، قتل بھی کیے جاتے ہیں، بیٹوں کو ذبح بھی کیے جاتے ہیں۔ مشکلات تو آتی ہیں جب آپ توحید بیان کریں گے۔ مشرک کو توحید دل میں کٹتی ہے، مشرک توحید بیان، مشرک توحید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت
حضرت ابراہیم کے 4 جملے مشرک برداشت نہیں کر سکا. کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم میں تجھے رجم کر دوں گا، اے ابراہیم میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. وہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. سکا باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے. اللہ اکبر. فرما بردار اولاد ہو تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں. کہتے ہیں قال سلام علیکا، اے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو. باپ کہتا ہے میں قتل کر دوں گا، تجھے پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ. آگے سے بیٹا کہتا ہے سلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. بیٹے کا قصور کیا ہے؟ توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے. بیٹے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان الفاظوں کی گہرائی میں ذرا جا کر دیکھیے. سلام علیک، گھر سے بہن لے کر رہے ہیں، باپ گھر سے نکال رہا ہے. کہتے ہیں سلام علیکم، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو. قصور کیا ہے؟ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آج اولاد کیا کرتی ہے؟ والدین کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیتی ہے. قربانی قریب آ رہی ہے، سارے جانور تو دیں گے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تو پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنت کو آپ زندہ تو کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کا کردار کیسے تھا؟ حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، قرآن کی گہرائی میں جائیں، قرآن کی الفاظوں کے اوپر غور کریں، گہرائی میں جائیں. باپ کہتا ہے قتل کر دوں گا، بیٹا کہتا ہے سلام علیکم، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو. آگے کہتے ہیں استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اے ابا جان آپ کہتے ہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تو یہ کہتا ہوں میں آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا. بعد میں اللہ نے منع کر دیا مشرک کے لیے. آگے کہتا ہے انہ کان بی حفیہ، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرا دوست ہے. حفیہ دلی دوست ہے اللہ میرا، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرات گرامی قدر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر مختصر چند ایک جملے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگلے 2 جمعے قربانی کے مسائل کے متعلق ہوں گے. انشاءاللہ دیگر جو قربانی کے مسائل ہیں وہ بیان ہوں گے. تو تمام احباب وقت پہ تشریف لے کر آئیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر پڑھ کر اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا